اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ رکوع کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1039، رکوع کی حالت میں ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن ساکن ہو، نیز ضروری ہے کہ وہ اپنے اختیار سے بدن کو اس طرح حرکت نہ دے کہ اس پر ساکن ہونا صادق نہ آئے، حتیٰ کہ احتیاط کی بنا پر اگر وہ واجب ذکر میں مشغول نہ ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر جو شخص رکوع کر رہا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ اپنے بدن کو ساکن رکھے، یعنی حرکت نہ دے۔ اور یہ حرکت دینا اختیاری حالت میں ہے کہ اگر کوئی شخص اختیاری حالت میں حرکت دیتا ہے تو اس کا رکوع صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مجبور انسان ہو جو بہت زیادہ کمزور ہو، اس کا بدن ہلتا رہتا ہو، اگر مجبوری کی حالت میں اس کا بدن ہل رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے انسان کو راشا ہو جاتا ہے، اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ جسے راشا وغیرہ کہتے ہیں، جس کے سبب بدن ہلتا رہتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر چاہے وہ قیام میں ہو یا رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو، کسی بھی حالت میں اس کا اگر بدن ہل رہا ہو غیر اختیاری صورت میں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر رکوع میں، سجدے میں، قیام میں اپنے بدن کو حرکت دے تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کا رکوع اور سجدہ اور قیام صحیح نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1040، اگر نماز پڑھنے والا اس وقت جب کہ رکوع کا واجب ذکر ادا کر رہا ہو بے اختیار اتنی حرکت کرے کہ بدن کے سکون کی حالت میں ہونے سے خارج ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ بدن کے سکون حاصل کرنے کے بعد دوبارہ ذکر کو بجا لائے۔ لیکن اگر اتنی کم مدت کے لیے حرکت کرے کہ بدن کے سکون میں ہونے کی حالت سے خارج نہ ہو یا انگلیوں کو حرکت دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکوع میں جا رہا ہو اور رکوع میں واجب ذکر پڑھنا چاہ رہا ہو تو اس وقت ضروری ہے کہ بدن ساکن ہو، بدن حرکت نہ کر رہا ہو۔ لیکن اگر کسی کا بدن اس وقت واجب ذکر پڑھتے ہوئے بدن حرکت کر جائے تو ضروری ہے کہ وہ دوبارہ رکوع میں اپنے بدن کو ساکن رکھ کر بغیر حرکت کیے ہوئے وہ واجب ذکر کو ادا کرے۔ واجب ذکر جیسا کہ بتایا گیا ہے سبحان اللہ 1 مرتبہ پڑھنا، یا سبحان رب 3 مرتبہ، 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے سبحان اللہ۔ تو ضروری ہے کہ اگر 1 مرتبہ پڑھ رہا ہے تو اس وقت اس کا بدن حرکت نہ کرے۔ لیکن اگر مستحب ہو، مثال کے طور پر 7 مرتبہ، 20 مرتبہ، اس سے زیادہ اگر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے تو اگر بدن حرکت کر جائے یا انگلیاں حرکت کر رہی ہوں ہاتھ کی تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1041، اگر نماز پڑھنے والا اس سے پیشتر کہ رکوع جتنا جھکے اور اس کا بدن سکون حاصل کرے جان بوجھ کر ذکر رکوع شروع کر دے، یعنی ذکر رکوع پڑھنا شروع کر دے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اس مسئلے میں کہنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان بہت جلدی نماز پڑھ رہا تھا اور جان بوجھ کر اس نے ایک ایسی حرکت کی، مثال کے طور پر وہ رکوع میں گیا اور ابھی بدن ساکن نہیں ہو پایا تھا، ابھی بدن ٹھہرنے نہیں پایا تھا، اس نے ذکر رکوع پڑھ لیا اور وہ سیدھے کھڑا ہوا اور سجدے میں چلا گیا تو اس کی نماز باطل ہے۔ ضروری ہے کہ جب انسان رکوع میں جائے تو اپنے بدن کو تھوڑا ٹھہرائے، روکے، اس کے بعد ذکر رکوع پڑھے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے کہ اس کا بدن ابھی حرکت ہی کر رہا تھا، سیدھا ٹھہر نہیں پایا تھا، سکون میں نہیں آیا تھا اور اس نے ذکر رکوع پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی نماز باطل ہے، یعنی اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1042، اگر ایک شخص واجب ذکر کے ختم ہونے سے پہلے جان بوجھ کر سر رکوع سے اٹھا لے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر سہون سر اٹھا لے اور اس سے پیشتر کہ رکوع کی حالت سے خارج ہو جائے، اسے یاد آئے کہ اس نے ذکر رکوع ختم نہیں کیا تو ضروری ہے کہ رک جائے اور ذکر پڑھے، اور اگر اسے رکوع کی حالت سے خارج ہونے کے بعد یاد آئے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اس مسئلے میں کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ابھی ذکر رکوع
ختم نہیں کیا تھا، نماز پڑھا تھا، رکوع میں گیا، ابھی ذکر رکوع مکمل نہیں کیا تھا، اس نے رکوع سے سر اٹھا لیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھولے سے ذکر رکوع ختم کرنے سے پہلے سر اٹھا لے تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح رہے گی، لیکن ضروری ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے وہ ذکر رکوع کو پھر سے پڑھے، رکوع میں جائے اور پورا ذکر پڑھے۔ لیکن اگر رکوع سے قیام کی حالت میں آ گیا ہو، کھڑا ہو گیا ہو، اس کے بعد سجدہ کرنے لگ گیا ہو، تو ایسی صورت میں اسے دوبارہ رکوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1043، اگر ایک شخص ذکر کی مقدار کے مطابق رکوع کی حالت میں نہ رہ سکتا ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کا بقیہ حصہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہو، بیمار ہو، پریشان ہو کہ وہ زیادہ رکوع میں نہیں ٹھہر سکتا، نہیں رک سکتا، تو ایسی صورت میں ضروری یہ ہے کہ جتنی مقدار میں رہ سکتا ہو رکوع میں رہے، لیکن اگر وہ پورا ذکر پڑھنے تک رکوع میں نہیں رہ سکتا تو جتنا مقدار ذکر کا باقی رہ جائے وہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے پڑھے، یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ اسے پڑھنا تھا، صرف سبحان اللہ تک وہ رکوع میں رہ سکا، تو اس کے بعد اگر مکمل کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو مستحب یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت، قیام کرتے وقت اس کو مکمل کر لے، یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ پورا پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 1044، اگر کوئی شخص مرض وغیرہ کی وجہ سے رکوع میں اپنا بدن ساکن نہ رکھ سکے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن ضروری ہے کہ رکوع کی حالت سے خارج ہونے سے پہلے واجب ذکر اس طریقے سے ادا کرے جیسے اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ جو اپنے بدن کو ساکن نہیں رکھ سکتا رکوع میں، وہ اس کا بدن حرکت کرتا رہتا ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ شرط یہ تھی اوپر طرف کہ اگر کوئی شخص رکوع کرنا چاہتا ہے تو اس کے بدن میں حرکت نہیں ہونی چاہیے، اس کا بدن ٹھہرا ہوا ہونا چاہیے، ساکن ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ مریض ہے، مرض کی وجہ سے اس کا بدن ہلتا رہتا ہے تو اس کا رکوع صحیح رہے گا اگر رکوع میں حرکت کر رہا ہو تو، لیکن بہتر یہ ہے کہ واجب ذکر کرتے وقت اس کا بدن ٹھہرا ہونا چاہیے، لیکن صرف واجب مقدار یعنی سبحان اللہ کہتے وقت اگر وہ اپنے بدن کو ٹھہرا سکتا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے بدن کو اتنی مقدار پڑھتے ہوئے ٹھہرائے، اس کے بعد ذکر کو ادا کرے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو جتنی مقدار میں جیسے بھی رکوع کر سکتا ہے، جیسے بھی ذکر پڑھ سکتا ہے، پڑھے۔ مسئلہ نمبر 1045، جب کوئی شخص رکوع کے لیے نہ جھک سکتا ہو تو ضروری ہے کہ کسی چیز کا سہارا لے کر رکوع بجا لائے، اور اگر سہارے کے ذریعے بھی معمول کے مطابق رکوع نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ اس قدر جھکے کہ عرفاً اسے رکوع کہا جا سکے، اور اگر اس قدر نہ جھک سکے تو ضروری ہے کہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے۔ اس مسئلے میں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اکیلے اپنے طور پر رکوع کے لیے نہ جھک سکتا ہو تو ضروری ہے کہ کسی چیز کا سہارا لے لے، یعنی ایک یا دو فرد ادھر ادھر کھڑا کر لے اور اس سے کہے کہ مجھے رکوع کرا دے، تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر سہارا لے کر بھی رکوع نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں عرفاً اگر جسے جھکنا کہا جاتا ہو، تھوڑا جتنا بھی مقدار میں جھک سکتا ہو اتنا جھک کر کے رکوع کرے، لیکن اگر اتنا بھی نہیں جھک سکتا تو ایسی صورت میں اپنے سر کے ذریعے سے اشارہ کر کے رکوع کو انجام دے گا۔ یہ تمام مسائل وہ ہیں کہ جو رکوع کے لیے ہیں، بقیہ مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام مومنوں کو مرض سے دور رکھے، مرض سے بچائے رکھے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔